ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ تو جس شہر میں وہ رہتا تھا تو وہیں پاس سے ایک نہر گزرا کرتی تھی۔ تو بادشاہ نے چاہا کہ اس نہر کے اوپر ایک پل تعمیر کیا جائے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا اور بادشاہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس نہر کے اوپر ایک خوبصورت سا پل تعمیر کر دیا گیا۔ تو چند ہی دن گزرے کہ ایک انگریز اس شہر میں آن پہنچا۔ تو وہ تجسس کے مارے اس ریاست کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ تو جیسے ہی اس نے حالات کا جائزہ لیا تو وہ بادشاہ سے ملا اور بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی یہ جو رعایا ہے یعنی آپ کی یہ جو قوم ہے ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو انگریز نے کہا کہ آپ ان کے اوپر جتنا بھی ظلم اٹھائیں یہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی۔ تو بادشاہ نے اس بات کو سچ ماننے کے لیے 5 روپے ٹیکس لگا دیے کہ جو بھی اس پل کے اوپر سے گزرے گا، جو بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا، جو بھی اس پل کے اوپر سے گزرے گا پہلے 5 روپے ٹیکس دے گا، پھر اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس پل کے اوپر سے گزرے۔ تو عوام عادی بن گئی 5 روپے ٹیکس دینے کی۔ تو بادشاہ پھر انگریز بادشاہ سے ملا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی عوام کے اندر شعور نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا، انگریز کے کہنے پہ ٹیکس 10 روپے کر دیا کہ جو بھی اس پل کے اوپر سے گزرے گا پہلے 10 روپے ٹیکس دے گا پھر گزر سکتا ہے۔ تو عوام 10 روپے کی بھی عادی بن گئی، عوام 10 روپے دیا کرتی اور اس پل کے اوپر سے گزر جایا کرتی۔ تو ایسے ہی چند دن چلا تو بادشاہ کو اس چیز پہ بہت غصہ آیا کہ میری عوام کے اندر شعور نہیں ہے۔ تو بادشاہ تو اصل میں اپنی عوام کے اندر شعور بیدار کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے 10 روپے سے ٹیکس بڑھا کے 50 روپے کر دیا کہ جو بھی اس پل کے اوپر سے گزرنا چاہتا ہے پہلے 50 روپے ٹیکس دے گا تو پھر اس کو اجازت ہوگی کہ وہ اس پل کے اوپر سے گزرے۔ تو عوام آہستہ کچھ ہی دن گزرے تو عوام اس چیز کی بھی عادی بن گئی کہ پہلے 50 روپے ٹیکس دیتی تو پھر اس پل کے اوپر سے گزر جایا کرتی، اپنے کام کاج کے لیے چلی جایا کرتی۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پل کے اوپر سے جو گزرنا چاہے گا پہلے 50 روپے ٹیکس دے گا، پھر وہ اپنے سر کے اوپر جوتے کھائے گا اور پھر وہ اس پل کے اوپر سے گزرے گا، کیونکہ بادشاہ تو شعور بیدار کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ اصول لاگو ہو گیا کہ جو بھی اس پل کے اوپر سے گزرنا چاہتا تھا پہلے 50 روپے ٹیکس دیتا، پھر اپنے سر کے اوپر جوتے کھاتا تو پھر اسے گزرنے کے لیے اجازت ہوتی۔ تو کچھ ہی دن گزرے تو بادشاہ ایک دن اپنے محل میں موجود تھا کہ اس کے غلام نے آ کے بادشاہ کو کہا کہ عوام باہر کھڑی ہوئی ہے، عوام کا مجمع باہر لگا ہوا ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا کہ میری عوام کے اندر، میری رعایا کے اندر شعور بیدار ہو گیا ہے، یہ اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے آج ادھر آئی ہیں۔ تو بادشاہ نے ان سے ان کا موقف جانا کہ کیا ہے، کس بات کے لیے آپ یہاں آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت کہ آپ 50 روپے ٹیکس بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سر کے اوپر جوتے بھی مار رہے ہیں، تو برائے مہربانی یہ جو جوتے مارنے والوں کی تعداد ہے، یہ جوتے مارنے والے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کی تعداد بڑھا دی جائے تاکہ ہم پہلے فارغ ہو جایا کریں، جلدی فارغ ہو جایا کریں اور اپنے کام کاج کے لیے روانہ ہو جایا کریں۔ تو بادشاہ کو ان کی اس بات پہ بہت غصہ آیا اور بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ قوم نہیں بدلے گی کبھی۔ تو واقعی بادشاہ کو تب سمجھ آئی کہ میرے عوام کے اندر شعور نہیں ہے۔ تو ہمیں جو اس واقعے سے نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائے اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو ان کا حال یہی ہوتا ہے جو اس بادشاہ نے اپنی قوم کے ساتھ کیا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح ہی ہے کہ ہمارے اوپر دن بدن نئے سے نئے ٹیکس لاگو کیے جا رہے ہیں، دن بدن نئے سے نئے ظالمانہ اصول ہمارے اوپر، ظالمانہ قانون ہمارے اوپر لاگو کیے جا رہے ہیں، مگر ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔
اور بس فرق اتنا ہی ہے کہ ہمیں جس چیز کی کمی ہے وہ ہمیں بس جوتے ہی پڑنے والے ہیں، جوتے ہی رہ گئے ہمارے لیے بس، کیونکہ ہم اور تو ظلم برداشت کر دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے تو ہم آواز نہیں اٹھا رہے۔ تو جزاک اللہ۔